بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگر اور شیطانوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ دماغ جسم کا حکمران ہوتا ہے، چنانچہ انسان کے حواس میں سے ہر ایک کا دماغ میں ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے اسے تعلیمات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنی انگلی آگ کے قریب کریں تو فوری طور پر انگلی دماغ میں اپنے مرکز احساس کو سگنل دے گی، پھر یہ مرکز اسے حکم دے گا کہ فوراً آگ سے دور ہو جاؤ کیونکہ اس کا قرب خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، چنانچہ وہ انگلی اپنے حکمران کے حکم کے مطابق فوراً آگ سے دور ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ لمحہ بھر کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو اب تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، جادوگر جب کسی انسان پر کسی بھی مرض کے لیے جادو کرتا ہے تو جن اس کے دماغ کے اس مرکز پر مورچہ بند ہو جاتا ہے جس کی ڈیوٹی جادوگر لگاتا ہے، مثلا کان کا مرکز احساس یا آنکھ یا پاؤں کا مرکز احساس۔ اس کے بعد اس عضو کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت رونما ہو سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر جن یا تو عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان سگنل کا تبادلہ روک دیتا ہے جس سے وہ عضو بے عمل ہو جاتا ہے اور مریض بہرا ہو جاتا ہے یا اندھا گونگا ہو جاتا ہے یا عضو بے حرکت ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جن کبھی سگنل کے تبادلے کو روک لیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ عضو کبھی بے عمل ہو جاتا ہے اور کبھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جن عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان بغیر اسباب کے لگاتار اور انتہائی تیز سگنلز کا تبادلہ کرتا ہے جس سے وہ عضو سخت بن جاتا ہے اور اگر مکمل طور پر بیکار نہیں ہو جاتا تو کم از کم بے حرکت ضرور ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جادوگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز پہلے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے چند کیس دیکھے تو اسے تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ ناظرین اکرام، جادوگر اور شیطان کے درمیان اکثر و بیشتر ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ شرکیہ یا کفریہ کام چھپ کر یا علل اعلان کرنا ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں شیطان کو جادوگر کی خدمت کرنا ہوتی ہے یا اس کے لیے خدمت گار مہیا کرنا ہوتے ہیں، کیونکہ جس شیطان کے ساتھ جادوگر معاہدہ کرتا ہے وہ جنات اور شیطانوں کے کسی ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کسی بے وقوف کو احکامات جاری کرتا ہے کہ وہ اس جادوگر کا ساتھ دے اور اس کی ہر بات تسلیم کرے، چاہے وہ واقعات کی خبریں لانے کا کہے یا 2 آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنے یا ان میں محبت پیدا کرنے کا حکم دے، یا خاوند کو اس کی بیوی سے الگ کر دینے کا آرڈر جاری کرے۔ اس طرح جادوگر اس جن کو اپنی پسند کے برے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر جن اس کی نافرمانی کرے تو جادوگر اس کے قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتا ہے اور مختلف تحائف پیش کر کے اس کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سردار کی تعظیم کرتا ہے اور اسی کو اپنا مددگار تصور کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر ہمیشہ سر درد اور بے خوابی کا شکار رہتا ہے اور رات کے وقت اس پر گھبراہٹ طاری رہتی ہے، بلکہ گھٹیا قسم کے جادوگر تو اولاد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں،
کیونکہ ان کے خدمتگار جن ان کی اولاد کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، اور یہ بات خود جادوگر اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور کئی جادوگر تو صرف اس لیے جادو کا پیشہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو اولاد کی نعمت عطا ہو۔ ناظرین اکرام، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خاتون کا علاج کیا جس پر جادو کیا گیا تھا۔ میں نے اس پر جب قرآن مجید کو پڑھا تو جن خاتون کی زبان سے بولا، میں اس سے نہیں نکل سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جادوگر مجھے قتل کر دے گا۔ میں نے کہا تم کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں جادوگر تمہارا پتہ نہ چلا سکے۔ اس نے کہا وہ میرے پیچھے دوسرے جنات کو بھیج کر مجھے پکڑوا لے گا۔ میں نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو اور سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں ایسی قرآنی آیات سکھلا دوں گا جو تمہیں کافر جنات کے شر سے بچا لیں گی۔ اس نے کہا نہیں، میں ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا اور عیسائی ہی رہوں گا۔ میں نے کہا چلو خیر، دین میں جبر نہیں، البتہ اس عورت سے تمہارا نکل جانا ضروری ہے۔ اس نے کہا میں ہرگز نہیں نکلوں گا۔ میں نے کہا میں تمہیں نکال دینے کی طاقت رکھتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، ابھی میں قرآن مجید پڑھوں گا اور تم جل جاؤ گے۔ پھر میں نے اسے شدید مارا اور آخر کار وہ کہنے لگا میں نکل جاؤں گا۔ ناظرین اکرام، اور اس طرح وہ الحمدللہ اس خاتون سے نکل کر چلا گیا، اور یہ بات یقینی ہے کہ جادوگر جس قدر زیادہ کفریہ کام کرے گا، جن اتنا زیادہ اس کے احکامات کو مانیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان پر عمل کریں گے، اور جادوگر جتنا کم کفریہ کاموں کے قریب جائے گا، جنات اس کی باتوں پر اتنا ہی کم عمل کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جادوگر کو پہچاننے کی نشانیوں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔